بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے اور یہ کس کی یاد میں منایا جاتا ہے اور پاکستان میں کب آیا۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ شرعی مسئلہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ویلنٹائن ڈے منانا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، کیونکہ یہ کفار کا تہوار ہے، کفار کا دن ہے، اور کفار کے دن کو منانا اسلام میں یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں میں ایک زہر پھیلایا گیا ہے بے حیائی والا، کہ جو لوگ دین کی دوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے مسلمان اس زہر کی زد میں آ چکے ہیں معاذ اللہ، کہ وہ بھی بے حیائی پھیلانے میں پیچھے نہیں رہتے، اس دن کو مناتے ہیں، دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر ویلنٹائن ڈے یہ دن منانا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہے، مسلمان کا یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو جا کے پھول دے، جا کے اس سے محبت کا اظہار کرے، کیونکہ شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اور عورت چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، عورت کے لیے محرم رشتہ دار کے علاوہ ہر اس آدمی سے اس کا پردہ لازمی ہے، ضروری ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حلال ہے کسی بھی موقع پر۔ اسی طرح مرد کا بھی اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ، یعنی جس سے اس کا نکاح کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ ہر اس عورت سے پردہ کرنا لازمی ہے جس سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اب یہاں ویلنٹائن ڈے جب ہوتا ہے تو یہاں بےہودگی کا عالم کیا ہوتا ہے آپ خود ہی جانتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ کام کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، کیونکہ یہاں بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، دین کا درس دے کر اپنے بچوں کو ان طرح کے تہوار منانے سے روکنا چاہیے۔ اور کسی عاشق سے پوچھا گیا نا کہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، تم کس کو پھول دو گے؟ تو اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ میں اس محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جو ایک دن کے لیے ہو۔ میں تو روزانہ امام الانبیاء احمد کبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے گجرے بھیجتا ہوں، جن کے مقابلے میں ان پھولوں کی کیا وقت ہے، کیا طاقت ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو یہ اس عاشق نے جواب دیا، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو عشق ایسی ذات سے ہونا چاہیے کہ جس سے عشق کریں ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن معاذ اللہ ہم جو ہے وہ عشق ان سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، دین سے دور نہ کرے۔ اپنے بچوں کا جو رول ماڈل ہے یہ دنیاوی جو ہے فلمی سٹار، فلمی ایکٹر، بل گیٹس، رونالڈو وغیرہ کو نہ بنائیں، بلکہ ان کے رول ماڈل بنائیں آپ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہی مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ گزارنا شروع کر دیا، خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج یہی تو وجہ ہے ہم رونا روتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو مغربی لوگوں کا غلام بنایا ہوا ہے، ان کے تہوار اپنے بچوں کو سکھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری بات نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو مغربی لوگوں کا غلام بنایا ہوا ہے۔ ان کے تہوار ہی انہیں بتائے ہیں، کبھی اپنے دین کے بارے میں بتائے نہیں ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام کی جو ذات طیبہ ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی حیات طیبہ ہم نے ان کو بتائی نہیں ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے، اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہی ہمارے لیے انمول تحفہ ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی تعلیم کے بارے میں بتائیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں، حضور کی سیرت بتائیں، تو خدا کی قسم ہماری اولاد جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہو۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو مغربی لوگوں کا غلام بنایا ہوا ہے، مغربی جو تہوار ہیں صرف وہی بتائے ہیں، جس کی بدولت ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات کیوں نہیں مانتی، ہماری اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، تو ہم پھر کیوں روتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے اوپر خود غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ کاش کہ میں اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ بتاتا، اپنے اسلاف کے واقعات بتاتا، کہ ہماری اولاد جو ہے وہ راہ راست پہ چلنے والی بن جاتی۔ خدا کی قسم
جن والدین نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ان کی جو ہے وہ دنیا میں سنور گئی، آخرت میں سنور گئی۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ استاد کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس نے سوال کیا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اب جیسی تربیت تھی ویسا بچوں نے جواب دیا۔ ایک نے کہا سر جی میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا میں انجینئر بنوں گا، ایک نے کہا سر جی میں بڑا ہو کر جو ہے وہ صحابی رسول بنوں گا۔ استاد بڑا حیران ہوا کہ صحابی تو وہ بن سکتا ہے جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال کیا ہو، صحابی تو وہ ہوتا ہے۔ استاد بڑا حیران ہوا، بچے سے پوچھا بیٹا سچ بتا تجھے یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ تو صحابی رسول بنے؟ تو اس نے آگے سے عرض کیا کہ سر جی میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا قصہ سنا کے سوتی ہیں۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ استاد کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس نے سوال کیا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اب جیسی تربیت تھی ویسا بچوں نے جواب دیا۔ ایک نے کہا سر جی میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا انجینئر، ایک نے کہا جی میں پائلٹ بنوں گا۔ اب ان میں ایک بچہ ایسا بیٹھا ہے، اس نے کہا سر جی میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کون تھا؟ وہ جس کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے نور الدین زنگی میرے جسم کو چرانے کے لیے دو کفار کتے آ رہے ہیں، جاؤ جا کے ان کو واصل جہنم کرو۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی مدینہ جاتے ہیں، جا کر ان کو واصل جہنم کرتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ اے نور الدین زنگی تیری یہ اوقات نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے تجھے اس کام کے لیے چن لیا۔ استاد نے اس بچے سے پوچھا بیٹا تجھے نور الدین زنگی بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہا سر جی میری ماں کہتی ہے کہ بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو حضور علیہ السلام تیری خواب میں تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر والدین اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنے والے ہوں، اپنے اسلاف کے واقعات بتانے والے ہوں، تو کیا ہماری اولاد ہماری نافرمان بنے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم حضور اسلام کی جو ہے وہ سیرت طیبہ اپنی اولاد کو بتائیں، اسلاف کے واقعات بتائیں اور ہماری اولاد ہماری نافرمان بن جائے۔ ہماری اولاد نافرمان ہوئی تب ہے کہ جب ہم نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا۔ دین سے دور کرنے کی وجہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو رہی ہے۔ تو خدا را اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، دین کی راہ پہ چلنے والی بنے، اس کی دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، تو اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس کو دین کی تعلیم دینی ہے، انہیں راہ راست پہ لے کے آنا ہے۔ لیکن آج افسوس کے جائے میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے دین کی دوری کی وجہ سے کہ جب کسی کافر کا انتقال ہوتا ہے، کوئی کافر مرتا ہے، کوئی سنگر مرتا ہے، ہمارے ہی بچے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، کسی کافر کے مرنے پر اس کے لیے جائز سمجھ کے مغفرت کی دعا کرنا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، جائز سمجھ کے یہ دعا کرنا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم کے پیچھے ہی نہ لگائے رکھیں۔ دنیاوی تعلیم نے کام نہیں آنا، دین کی تعلیم نے بندے کو کام آنا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا قرآن پاک اس کے سینے پہ ہوتا ہے، سینے پہ لگایا ہوتا ہے اس نے، اور وہ مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور لیکن جب بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بیگ اس کے پیچھے لٹکا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ گویا ایک چوٹ دلائی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا را سمجھ جاؤ، عقل کے ناخن لو، دنیاوی تعلیم نے پیچھے رہ جانا ہے۔ جو دین کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس نے قبر میں ساتھ کام آنا ہے، قبر میں ساتھ جانا ہے۔ تو خدا را اپنی اولاد کو دین کی بھی تعلیم دیں، اتنی تعلیم دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اب ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ کس کی یاد میں منایا جاتا ہے؟ تو یہ بھی ایک کافر پادری تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن نام اس کا تھا، جو 14 فروری کو مرا تھا، جس کی یاد میں آج جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور اس زہر کو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور مسلمان بھی بڑی خوشی کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا عقل کے ناخن لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں، اللہ اور رسول کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں۔ خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنے آپ کو دنیا کا دیوانہ نہ بنائیں، دنیا فانی آخرت بقا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تم یہاں مسافر ہو۔ تو لیکن ہم کتنے جو ہے وہ دنیا کے رگینوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو خدا را واپس پلٹ آئیں، اپنے اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اسلام کے دامن کو پکڑ لیں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی جب ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ ملا لیا،
اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، خدا کی قسم یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بیہودہ جو ہے تہوار ہیں، ان کو منانا چھوڑ دیں۔ اور پاکستان میں ایک قول کے مطابق، تاریخ کے مطابق 1990 عیسوی کے بعد ہی یہ زہر پاکستانیوں میں پھیلایا گیا۔ یہ ویلنٹائن ڈے جیسا زہر پاکستانیوں میں 1990 عیسوی کے بعد ہی پھیلایا گیا۔ 1990 عیسوی کے بعد ہی یہ دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں۔ 1990 عیسوی سے پہلے یہ ویلنٹائن ڈے پاکستان میں نہیں منایا جاتا تھا۔ تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری سکون والی گزرے، آخرت بھی ہماری سکون والی ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، خدا را اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی بارگاہ میں لے آئیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے نیچے لے آئیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت تو بندے کو واضح دے دے کر پکار رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان آ جا میری دہلیز پہ، تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ کی رحمت سے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور روایت میں آتا ہے نا کہ دو بھائی تھے، ایک نیک تھا، ایک گناہ گار تھا، ایک بدکار تھا۔ تو بدکار جو تھا اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو نیک بھائی نے اپنے گناہ گار بھائی سے کہا کہ میں نے تجھے بڑا سمجھایا کہ نیک کام کر لو، رب کو راضی کر لو، اب تیرا آخری وقت ہے، نہ جانے تیرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں تیری رات کیسے گزرے گی۔ اس نے آگے سے یہ کہا کہ اے میرے بھائی بتاؤ، اگر میرا سارا معاملہ کل بروز قیامت میرے رب نے میری ماں کے سپرد کر دیا تو کیا میری ماں مجھے جہنم میں جانے دے گی؟ تو نیک بھائی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ماں تو اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، کانٹا بھی چبھ جائے تو اس سے دیکھا نہیں جاتا، گوارا نہیں ہوتا، تجھے جہنم میں کیسے جانے دے گی؟ کہا میری وہ جو گناہ گار ہے وہ اپنے نیک بھائی سے کہنے لگا کہ میری ماں اتنی محبت کرتی ہے، کانٹا لگ جائے اس سے گوارا نہیں ہوتا، جہنم میں نہیں جانے دے گی، اور میرا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، مجھے جہنم میں کیسے جانے دے گا؟ یہ الفاظ کہے اس کا انتقال ہو گیا۔ تدفین وغیرہ کر کے جب وہ واپس پلٹا تو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ہے، سیر کر رہا ہے۔ اس نے بڑے حیرانگی سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تیری زندگی تو گناہوں میں گزری تھی، تو جنت میں سیر کر رہا ہے۔ کہا اسی ایک آخری بات نے میری بخشش کروا دی۔ تو اللہ کی رحمت سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی بندے کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو رب کی دہلیز پہ لے آئیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے عاجزی کے ساتھ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو تہوار ہیں کفار کے تہوار، اس کو چھوڑ کر جو اسلامی تہوار ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دن عطا فرمائے ہیں، تو ہم کیوں کفار کے طریقوں کو اپنائیں؟ کفار کے جو تہوار ہیں ان کو کیوں اپنائیں، ان کو کیوں گزاریں، جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے پیارے دن عطا فرمائے، عید الفطر کا دن عطا فرمایا، عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا، شب معراج عطا فرمائی، شب قدر، شب برات ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم کفار کے طریقوں کو کیوں اپنائیں، کفار کے دن کیوں منائیں؟ اللہ نے جب ہمیں اتنے پیارے دن عطا فرمائے ہیں تو خدا را پلٹ آئیں، واپس جو ہو گیا اس پہ پانی پھیریں، آ جائیں رب کی بارگاہ میں، رب کی دہلیز پہ آ کے جھک جائیں۔ انشاءاللہ خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔